قصة سيدنا يونس عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الصافات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ اب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات میں آخری قصہ جو ہے وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مرسلین میں سے ہیں۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کو نبوت جو ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے ملی یا بعد میں ملی۔ اس میں ائمہ مفسرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اللہ نے صحت دی، عافیت دی، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000، پھر اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو رسالت اور نبوت جو ہے وہ بعد میں ملی ہے۔ دلیل جو ہے وہ قرآن کی یہی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ، اس کے بعد ہم نے ان کو بھیجا۔ اور ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی غلطی اللہ کے نبی سے پھر کیسے ہوئی؟ تو آسان جواب ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نبوت اور رسالت جو ہے وہ بعد میں ملی ہے۔ یہ مسئلہ بھی علماء میں، ائمہ میں، محدثین میں، مفسرین میں مختلف ہی ہے۔ تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو نبوت ملنے سے پہلے تو غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، لیکن نبوت ملنے کے بعد نہیں۔ اسی لیے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اس درخت سے نہ کھائیں، لیکن کھا بیٹھے۔ اور پھر اتنی بڑی عتاب آیا کہ ان کے کپڑے اتر گئے، لباس اتر گیا، ان کو جنت سے اتارا گیا۔
اسی طرح کے کئی واقعات ایسے انبیاء علیہم السلام کے وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب باتیں نبوت و رسالت سے پہلے ہیں. لیکن جامع قول جو ہے یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ نبوت تو انہیں 40 سال کے بعد ملی، لیکن اللہ کے علم میں تو وہ پہلے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ نبی ہوگا، یہ رسول ہوگا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں تک کبائر الذنوب ہے، بڑے بڑے گناہ، وہ تو انبیاء سے ہوتے ہی نہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں ان سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے، البتہ کبھی اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے. جیسے کہ اسارہ بدر کے مسئلے میں حضور پاک نے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اس پہ اللہ کا عتاب آیا، تو یہ اجتہاد میں خطا ہے، اور اجتہاد کی خطا تو گناہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا ثواب ہوتا ہے. اگر کسی مسئلے میں مجتہد اجتہاد کرے، اگر وہ خطا پہ بھی ہو اس کو اجر ملتا ہے، اور ثواب پہ ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، ایک محنت کرنے کا اور ایک ثواب پہ پہنچنے کا. اور اللہ کے نبی بھی اجتہاد فرماتے ہیں. یا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے نسیان ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، کیونکہ بھولنا جو ہے یہ فطرت انسانی ہے، اور انبیاء بھی بشر ہیں، انسان ہیں، بھول جاتے ہیں. اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، مجھے بھی آ جاتا ہے، کیونکہ میں بشر ہوں. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ نسی آدم فنسی ذریتہ، کہ آدم جو بھول گیا تو پھر آدم کی اولاد میں بھی نسیان آ گیا، ان میں بھی بھول آئے گی. تو ایک ہے بھول جانا، اچھا ایک ہے سہو ہو جانا. یاد رکھو، ایک ہوتا ہے بھول جانا، ایک ہوتا ہے کسی عمل میں، فعل میں سہو ہو جانا، کہ حضور پاک نے 4 رکعتیں پڑھانی ہیں لیکن 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور یا تو اللہ نے نماز چھوٹی کر دی کہ 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت ہو گئی، یا پھر آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے 4 کے بجائے 2 پڑھائی ہیں. اچھا حضور اپنی بات میں اتنی پکے تھے، فرمایا ما قصرت الصلاۃ و نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں نے ٹھیک پڑھائی ہے. صحابی نے پھر کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات تو ضرور ہے، پڑھائی آپ نے 2 رکعت ہے. حضور نے فرمایا نہیں، ما قصرت الصلاۃ و نسیت. صحابی نے تیسرے دفعہ کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے. اب آپ نے باقی صحابہ کو دیکھا اور فرمایا صدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ ذو الیدین کہہ دینا یا ذو الاذنین کہہ دینا یہ پیار کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، ورنہ سب کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، سب کے 2 کان ہوتے ہیں. یہ محبت ہے، شفقت ہے، رحمت ہے کہ حضور کسی سے پیار سے، محبت سے فرما دیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اس کو بھی ذو الیدین کہا جاتا ہے. کسی کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، کسی کے بازو لمبے ہوتے ہیں. کسی کے کان لمبے ہوتے اس کو ذو الاذنین کہہ دیا جاتا ہے. تو بہرحال حضور نے یعنی 2 رکعت
پھر پڑھا دیں تو سہو ہو سکتا ہے، نسیان ہو سکتا ہے، ترک اولا ہو سکتا ہے، ترک افضل ہو سکتا ہے، لیکن گناہ نہیں ہوتا انبیاء سے۔ انبیاء الحمدللہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی گواہی جو ہے یاد رکھو وہ دشمن کی گواہی ہوتی ہے۔ دوست تو سب کو کہتے ہیں نا کہ اچھا آدمی ہے، مولوی صاحب ہے، ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن بات تو وہ ہے کہ دشمن بھی کہے۔ حضور کے سامنے دشمن مشرکین مکہ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، منافقین ہیں، لیکن انہوں نے یہ الزام تو لگائے کہ حضور نعوذ باللہ مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، لیکن حضور کے کسی کردار پہ، کریکٹر پہ کوئی دشمن بھی انگلی نہیں رکھ سکا۔ دشمن کبھی یہ جرت نہیں کر سکا کہ حضور کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرے۔ تو یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ دشمن ہیں لیکن کبھی آپ پر گناہ کی نسبت نہیں کر سکے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء سے خطا اجتہادی ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی شان بڑی ہو پھر چھوٹی سی بات پر بھی اتنی بڑی پکڑ آ جاتی ہے۔ دیکھو نا، مثلا ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، ماشاءاللہ مدین ہے، دین پہ ہے، اور وہ اگر باپ کی شان میں گستاخی کرے پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا جاہل ہے، ناہنجار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، نشئی ہے، گندی صحبت میں پڑا ہوا ہے، اس کو کیا پتا باپ کا کیا مقام ہے۔ وہ تو ہمیشہ گستاخی کرتے ہیں، خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور خاندان کو بھی برباد کرتے ہیں، لیکن اگر دین والا آدمی کوئی بات کرے تو وہ تو بڑی بڑی پریشان کن ہوتی ہے کہ تم عالم ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ان کنت لا تدری فتلک مصیبت، اگر تو یہ اس مسئلے کا علم نہیں ہے تو پھر تو مصیبت ہے، وان کنت تدری فالمصیبت اعظم، اگر جانتے ہو پھر غلطی کر رہے ہو تو پھر تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ سے اگر کبھی تہجد کی نماز بھی رہ گئی تو ان کا سارا دن رونے میں گزر گیا، اور ہم جیسے فرض بھی چھوڑ دیں تو جی انسان ہے، سو گیا تھا، نیند آ گئی، غفلت ہو گئی، بعد میں نے پڑھ لی تھی، لیکن اللہ والوں کی تو تکبیر تحریمہ میں بھی اگر تخلف ہو جائے تو روتے ہیں کہ اللہ عالم آج مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھے رات اللہ نے اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ تو اس لیے جب شان بڑا ہوگا تو اسی طرح آدمی کے لیے پھر اللہ کی طرف سے عتاب بھی بڑا ہوگا۔ اب جنگ بدر میں دیکھیں حضور نے قیدی چھوڑ دیا، سخت عتاب آ گیا، لیکن بعد میں فیصلہ تو اللہ نے بھی وہی کیا کہ چاہو تو فدیہ لے لو، چاہو تو قید کر دو، چاہو تو چھوڑ دو۔ بعد میں فیصلہ تو وہی ہوا جو حضور نے کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کو ایک مسئلہ یہ بھی درمیان میں آیا کہ حضرت یونس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی، لہذا انہوں نے کہا نبی نہیں تھے، یہ غلط بات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، اور اس مچھلی کے واقعے سے پہلے بھی رسول اور نبی تھے اور بعد میں بھی رسول اور نبی تھے۔ قصہ یہ تھا کہ سیدنا یونس نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت توحید دی کہ اللہ کی وحدانیت، الوہیت، انبیاء کی نبوت، رسالت، قیامت پہ ایمان لاؤ، حسب عادت قومیں جو تھی وہ اڑ گئیں کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پوری محنت کی لیکن نہ مانے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو
بتلایا کہ دیکھو تم آخری انکار کی آخری حدوں پہ پہنچ گئے ہو، اگر نہیں مانو گے 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا. وہ پھر بھی نہیں مانے. اب سنت اللہ یہ ہے کہ حضرت یونس کو اسی بستی میں انتظار کرنا تھا کہ اللہ کا کیا حکم آتا ہے کہ میں بستی چھوڑ دوں، میں بستی میں رہ جاؤں، مجھے اللہ یہی بچائیں گے. حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان کو عذاب کی خبر دی تھی، وہ خبر بھی تو اللہ نے دی نا، یونس علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے تو نہیں دی. تو یونس علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا کہ قوم تو عذاب کے باوجود بھی نہیں مان رہی، لہذا اب ان میں رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ میں چھوڑ دوں بستی. تو حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے. اچھا، اب قوم کو جو علامات تھی نا، وہ 3 دن کے جو آپ نے بتایا تھا نا، پہلے دن یہ ہوگا، دوسرے دن یہ ہوگا، تیسرے دن ہلاکت ہوگی، وہ علامات نظر آنے لگ گئیں. جب علامات نظر آنے لگی تو قوم ڈر گئی، سب کے سب جناب سجدے میں گر گئے اور توبہ اور استغفار اور معافی پہ لگ گئے. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ الا قوم یونس لما آمنوا فکشفنا عنہم العذاب. اللہ فرماتے ہیں ہم جب عذاب کا فیصلہ کر لیں تو واپس نہیں لیتے، مگر یونس کی قوم کا استثناء ہے. انہوں نے جب استغفار کیا، توبہ کی، میرے دروازے پہ گر گئے تو میں نے عذاب ٹال دیا. اب عذاب ان سے ٹل گیا. یونس علیہ السلام کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھئی وہ عذاب تو ٹل گیا. اب یونس علیہ السلام اور گھبرائے کہ اگر واپس جاؤں تو وہ کہیں گے جی کہاں ہے عذاب، آپ نے کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب تو نہیں ہے. اور نہ جاؤں تو کیا کروں. اسی اسنا میں یونس علیہ السلام چل پڑے اور راستے میں ایک دریا تھا، وہاں ایک بھری ہوئی کشتی، یعنی جس میں پہلے سے بھی آدمی تھے، آپ بھی جا کے سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد جب کشتی دریا میں گئی اور طوفانوں میں گر گئی، تو اب یہاں یاد رکھیں 2 قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ کشتی والوں نے کہا کہ کشتی کا بوجھ چونکہ زیادہ ہو گیا ہے لہذا ایک آدمی اتر جائے. ایک آدمی جب اتر جائے گا تو گویا سمجھیں یعنی 70 80 90 100 کلو کا فرق پڑ جائے گا نا. علماء کہتے ہیں کہ ان ملاحوں نے یہ کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آج تک اس امتحان سے ہم نہیں گزرے. ہم پر امتحان تب آتا ہے جب کوئی نافرمان اپنے مالک کا ہماری کشتی پہ سوار ہوتا ہے. تو بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی چلو قرعہ ڈالو، جس کے نام قرعہ نکلا ہے اس کو کشتی سے اتار دیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ جب قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس کا قرعہ نکلا ہے. یاد رکھو قرعے سے فیصلے نہیں ہوتے. ایک بات سمجھ لو، یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ہے، الزام ہے، کسی 2 آدمیوں پہ چوری کا کہتے ہیں جی قرعہ ڈال لو، جس کے نام قرعہ نکل رہا ہے وہ چور ہو گیا. کسی کے نام تو قرعہ نکلے گا نا جب قرعہ ڈالو گے. تو قرعے سے فیصلے نہیں ہوتے. قرعہ اندازی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے، ان کی زمین ہے، برابر تقسیم کر دی ہے. اب یہ ہے کہ دل میں یار کسی کے یہ نہ رہے کہ اچھا ٹکڑا اس نے لے لیا ہے، مجھے اچھا نہیں دیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم بھائی ہیں، برابر 10 کلے تمہاری، 10 کلے میری ہے، چلو قرعہ ڈال لیتے ہیں. جو قرعہ تیرا ہے تو لے لے، جو میرا ہے میں لے لوں. یہ ایک دل کو راضی کرنے کے لیے، اطمینان کے لیے قرعہ ڈالا جاتا ہے کہ کام تو اچھا ہے نا. جیسے کہ بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں جب سب لوگ مدعی بن گئے کہ ہم کفالت کریں گے، وہ کہے میں کفالت کروں گا،
جس کا نام قرآ نکلا ہے وہی بی بی مریم کو اپنے پاس رکھے. تو قرآ اس لیے ہوتا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر خامند کو جس کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہیں حق ہوتا ہے سفر میں جا رہا ہے کسی ایک بیوی کو لے جائے، لیکن اتنے دن پھر باقی بیویوں کو بھی حق ادا کرنا ہوگا. لیکن قرآن ڈال لیتا کہ بھئی کسی کی بیوی کے دل میں یہ نہ رہے دیکھو یہ اس سے زیادہ محبت ہے مجھے چھوڑ گیا اس کو لے کے جا رہا ہے. قرآن ڈال لیا جس کا نکل آیا لے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ میں نے عورتوں کے درمیان میں عدل و انصاف کی آزادی تھی لیکن پھر بھی آپ قرآن ڈالتے تھے سفر میں، جس بیوی کا قرآن نکل آتا وہ سفر میں ساتھ جائے. تو اس لیے جب سیدنا یونس علیہ السلام کے نام قرآن نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام ہار گئے، مغلوب ہو گئے. قرآن آپ کے نام نکلا، آپ نے جناب دریا میں چھلانگ لگائی. اب یہاں ایک اشکال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خودکشی تھی کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو؟ تو خودکشی تو شریعت میں حرام ہے اور اللہ کا پیغمبر کیسے کر رہا ہے؟ تو اس لیے علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں تھی، معنی یہ تھا کہ کشتی کا بوجھ اتر گیا اور حضرت یونس تیر کر کنارے پہ چلے جائیں گے. ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی جو کو سمندر میں جائے وہ ڈوب جائے. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ دریاؤں میں تیرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تیر کے ہمیشہ دریا عبور کرتے ہیں. اب جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پانی میں گرایا اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لو اور اب تمہارا پیٹ جو ہے میں نے یونس کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے لیکن خبردار کوئی نقصان نہ پہنچے، بس اندر محفوظ رکھو. اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور اسی حالت میں بھی آپ تسبیح کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرماتے ہیں لا الہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، پاک ہے تیری ذات ہر صفت نقصان سے پاک. انی کنت من الظالمین میں بھی ان لوگوں میں ہو گیا جو اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. میں نے بھی زیادتی کی، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، بھاگ پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یاد رکھیں دریاؤں میں مچھلیاں جو ہیں وہ عجیب قسم کی ہیں، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. اتنی بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، جیسے ہماری گائے بھینسیں ہیں ایسے بھی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. اور ایک مچھلی کا تو حدیث میں باقاعدہ واقعہ موجود ہے نا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے ہمیں اور کچھ نہ ملا، ایک مچھلی ملی، ہمیں کہا ایک دن تک وہ سارا لشکر اسی مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، اتنی بڑی مچھلی تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سبق ملا کہ مصیبت جب بھی آتی ہے، بلا جب بھی آتی ہے، اس سے بچانے والا نکالنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن جب دریا میں پھنس جاتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ
جب دریا میں ڈوبنے لگتے ہیں تو بڑے خالص ہو کے، بڑے خالص صاف دل سے پکارتے ہیں کہ اللہ تو بچا، تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اللہ فرماتی ہیں کہ جب میں فریاد سن کے نجات دیتا ہوں، کچھ ان کو خشکی پہ پہنچا دیتا ہوں، تو پھر میرے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، عمرے پہ ہیں، کعبے میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ باوضو ہیں، ایمان سے کہیں ابو جہل ڈوبنے لگتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، اور ہمارا مشرک ڈوبنے بھی لگے تو کہتا ہے بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آپ بتائیں، ابو جہل بڑا مشرک تھا، یہ بڑا مشرک ہے؟ کہتے ہیں میری کشتی بلا میں پھنس گئی ہے، مدد کرو، میری مدد ہے معین الدین، مجھے نکالو اس گرداب سے۔ یعنی وہ ڈوبنے کے وقت تو خدا کو پکار لیتے تھے، یہ ڈوبنے کے وقت بھی بدبخت نہیں پکارتا۔ سب کچھ اس کے سامنے ہے، حالات اس کے سامنے ہیں، مشکلات اس کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتا ہے۔ اتنا بڑا شرک، یعنی اندازہ کریں، میرے خیال میں مکے کی جو ابو جہل اینڈ کمپنی تھی نا، یہ شرک تو ان کو بھی نہیں آتا تھا، بڑے مشرک تھے، کٹے کافر تھے، میرے نبی کے دشمن تھے، لیکن ایسا شرک جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ دریاؤں میں ڈوبیں تو پیروں کو پکاریں، اور کسی کا بیڑا ڈوب جائے تو وہ بھی پیر صاحب نکالتے ہیں۔ بچہ مانگنا ہو پھر بھی پیر سے مانگتے ہیں، یہ پیر بخش ہے، یہ پیر دتا ہے، یہ حسین بخش ہے، یہ فقیر بخش ہے، یہ دھنی بخش ہے، یہ نبی بخش ہے، یہ رسول بخش ہے۔ اللہ بخش دو تو کوئی ایک آدھا ہوگا نا، باقی تو ساری اولاد جو ہے ہمیں یہی پیر دے رہے ہیں۔ ایمان سے کہیں ابو جہل سب سے بڑا مشرک ہے، سب سے بڑا دشمن محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا کسی بت کے نام پہ، اکرمہ رکھا۔ حضور کی ابھی نبوت بھی نہیں ملی ہے، آپ کے دادا ہیں عبد المطلب ہیں، وہی اپنے بتوں کے پوجے، لیکن بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ۔ اور ہم کیا رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ پیر بخش، یہ پیر نے بخشا ہے، اللہ نے نہیں بخشا۔ اچھا خدا کی شان ہے، پیر کی اپنی اولاد نہ ہو، ان کو بخش دیتا ہے، خود لاولد مر جائے، خود بے اولاد۔ وہ کہتے ہیں جی یہ راز ہیں قدرت کے، اللہ والوں کے رازوں میں نہ پڑو، ہاں یہ راز ہیں حضرت، یہ راز صرف ان کو 1400 سال کے بعد سمجھ آئے ہیں، نہ صحابہ کو سمجھ آئے، نہ تابعین کو سمجھ آئے، نہ محدثین کو سمجھ آئے، نہ ائمہ فقہا کو سمجھ آئے، یہ ان کے پاس ہی راز رہ گئے۔ جو بات سمجھ، او یار تمہیں کیا پتا، یہ اللہ والوں کے راز ہوتے ہیں۔ اگر پیر کو گناہ کرتا دیکھو کہتے یار چھوڑ، تمہیں کیا پتا، یہ ملامتی فرقہ ہوتا ہے، خود گناہ کر کے اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں، یہ خود کرتے ہیں، ان کو کرنے دو۔ اتنی بڑی جہالت تو میرے خیال میں کسی زمانے میں نہیں ہو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا پیر ہے، بھنگ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، طوائفیں بلاتا ہے، مجرے سنتا ہے، ڈانس دیکھتا ہے، ان کو کہو کہ یار چھوڑو، تمہیں کیا پتا، تم تو یہ مولوی مکی کی شریعت دیکھتے ہو نا، ظاہر والی، یہ اندر کے راز ہیں، اللہ والے ہیں، دکھاتے کچھ ہے، ہوتے کچھ ہے۔ اچھا جس کا ظاہر کچھ ہو اور اندر کچھ ہو تو منافق ہوتا ہے، وہ پیر کیسے ہو گیا؟ منافق کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ ہو اور اندر کچھ ہو، وہ تو منافق ہو گیا، وہ پیر کیسے بن گیا، مرشد کیسے بن گیا؟ اچھا مرشد مانا راستہ دکھلانے والا، جو خود بھٹکا ہوا ہے بدبخت، تمہیں کیا
दिखलाएगा? وہ تو خود بھٹکا ہوا ہے، وہ تو خود پٹڑی سے اترا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اتنی بڑی مصیبت میں ہے، ایسا قید خانہ کو بنا سکتا ہے؟ آج کل لوگ جہازوں کے نیچے تو تہخانوں میں قید خانے بنا دیتے ہیں، لیکن مچھلی کے پیٹ کو قید خانہ بنانا تو پھر اس کا کام ہے جو مچھلی کا مالک ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المصبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا یونس تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، میرا ذکر کرنے والا نہ ہوتا، مجھے پکارنے والا نہ ہوتا، تو قیامت والے دن تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا بچنا جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہ آیت مبارک تو وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے اسم اللہ الاعظم، اسم اعظم اسی آیت میں ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب۔ جو بندہ اس آیت پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ کیسی مشکل ہے، کیسی پریشانی ہے، یہ آیت اکسیر اعظم ہے۔ اللہ فرماتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام میرا ذکر کرنے والے، میری تسبیح کہنے والے، ہم نے اب مچھلی کو حکم دیا فَنَبَذْنَاهُ فِي الْأَرَاءِ، ہم نے حکم دیا مچھلی کو کہ اب میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ سے نکال کے سمندر کے کنارے پہ پھینکو۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے باہر لایا گیا، وَهُوَ سَقِيمٌ، آپ اتنے بیمار ہو چکے تھے اس پانی میں رہنے کی وجہ سے، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور بعض روایات میں آپ کے بال بھی جھڑ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں اثرات تو ہوتے ہیں نا، پانی میں رہنا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہے۔ اسی حالت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ یاد رکھیں شجرہ مانا درخت ہے، یقطین کا مانا بیلیں، یعنی جیسے بیل پڑی ہوتی ہے کسی چیز کی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وہاں ان کے لیے بیل والا درخت پیدا کر دیا تاکہ آپ کے لیے سائے کا انتظام ہو جائے، آپ دھوپ کی وجہ سے پھر ایذا میں تکلیف میں نہ آ جائیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بڑا مشہور کر رکھا ہے کہ وہ کدو کی بیل تھی۔ یہ مشکل تو یہ ہے نا، پتہ نہیں ہمارے مولویوں کو بھی آرام نہیں ملتا ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں نا غریب۔ اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ پھر قرآن کے الفاظ پہ بھی غور نہیں کرتے، کیا کرے آدمی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو کہا جی گندم دانہ کھایا تھا، وہ گندم دانہ ایک دفعہ کھایا جنت سے نکل گئے، تم جو 100 سال کھاتے ہو تمہیں تو نہیں نکالا گیا زمین سے۔ اچھا پھر خدا کی قدرت یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں کہ انہوں نے گندم دانہ کھایا تھا، یونس علیہ السلام پہ جناب وہ کدو کی بیل تھی۔ حالانکہ دونوں جگہ اگر قرآن پہ غور کرتے تو کبھی ایسی غلطی نہ کرتے۔ حضرت آدم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
گندم کے درخت ہوتے ہیں تمہارے ملک میں؟ کسی سے سنا ہے کہ گندم کا درخت؟ اللہ کے بندے، گندم کے کھیت ہوتے ہیں، کوئی درخت تو نہیں ہوتا نا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے حکم دیا درخت کے قریب نہ جاؤ. تو جب اللہ قرآن میں درخت کہہ رہا ہے، تم نے کہاں گندم نکال لی؟ اچھا مولوی نے جھوٹ بولنا ہو تو پھر اس کی زبان کون پکڑے؟ مولوی کی زبان تو بڑی لمبی ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے. خدا کرے کسی کے پیچھے نہ لگ جائیں، 1 منٹ میں کافر بنا دیں. ان کا کوئی تھانے دار کہنا نہ مانے، کوئی ڈی سی کہنا نہ مانے، ایس پی کہنا نہ مانے، فوراً کہہ دیں گے جی یہ قادیانی ہے. حالانکہ اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ قادیانی کس بلا کا نام ہے، بس کہہ دیں. اچھا یہاں بھی کہہ دیا کہ اللہ کے بندے، قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، ہم نے درخت لگایا، درخت اگایا. کدو کا درخت ہوتے ہیں، عقل کرو. یہاں بھی لفظ ہے کہ اللہ نے ایک درخت پیدا کیا، اس پہ ایک بیل بھی چڑھا دی کسی سبزی کی، تاکہ اس کا سایہ جو ہے وہ گھنا ہو جائے. کہ ایک تو درخت ہے پر درخت پر بیل بھی چڑھ جائے تو وہ تو بالکل پوری چھتری بن گئی نا، تاکہ بارش آئے تو حفاظت ہو، دھوپ آئے تو حفاظت ہو. باقی اصول یاد رکھیں گے، جس چیز کا قرآن نام نہ لینا، تم اس نام کے بحث میں نہ پڑا کرو کبھی. ابہموہ کما ابہمہ اللہ، اگر اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے تم بھی بحث میں نہ پڑو، بس اس میں اللہ کی حکمت ہوگی. لیکن ہمارے مولوی تو ایسے ہیں جی، اصحاب کہف کے کتے کا نام بھی پوچھ کے آ گئے. یہ بڑی بلا قوم ہے جی، اللہ ہدایت دے. میری برادری ہے، میں اپنی برادری کو جو کہوں وہ مجھے جو کہیں. آپ کا گیلا تو میں نہیں کر رہا نا، میری اپنی برادری ہے، ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں نا بھائی ہے، میں بھی تو ان میں سے ہوں نا. لیکن اصول یاد رکھیں کہ قرآن جب نام نہ لے تو بس نام نہ لے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. امرأۃ لوط، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، کیا نام تھا اللہ عالم، ہم کیوں بحث کریں. اللہ اگر نام نہ لیں کہ وہ کون سا درخت تھا تو پھر کس سے نہ بنائیں. جیسے کہ آدم علیہ السلام کا جب لباس اترا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اب آدم اپنے شرم و حیا کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے لے کے اپنے بدن کو ڈھانپ رہے تھے، کپڑے تو اتر گئے. اب مولویوں نے ڈھونڈ لیا جی وہ کیلے کا درخت تھا، اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں نا. اللہ کے بندے تم جنت میں تھے، کوئی تم نے دیکھا تھا وہاں کیلے کا درخت تھا. جب اللہ نے نام نہیں لیا ہے تم کیوں بلا وجہ ٹکرے مارتے ہو؟ جنت کے پھل ہی نرالے، وہاں کی چیز ہی نرالی، وہاں کے کیلے بھی نرالے، انار بھی نرالے، پھل بھی نرالے، درخت بھی نرالے، ان کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم حضرت یونس علیہ السلام کی اس غلطی کو معاف کر دیا. ہم نے درخت جگہ پہ لگا دیا، اس پہ بیل چڑھا دی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آپ کو دوبارہ بھیجا، یعنی پہلے بھی رسول ہیں لیکن اب بھی ہم نے کہا کہ آپ جائیں إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، ایک ایسی بستی میں جن کی تعداد 1,00,000 تھی یا کچھ زیادہ. إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یعنی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ. لیکن یاد رکھو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو دھوکا لگ سکتا ہے لیکن اللہ تو علام الغیوب ہے. اللہ
شک ہے کہ لاکھ تھے یا لاکھ سے کچھ زیادہ تھے؟ اور تو تشکیک کے لیے ہے نا، اللہ کو تو ہر چیز علم میں ہے، اس کے علم تو یقینی ہے، ازلی ہے، محیط ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہیں ان کے عقل کے مطابق کہ اے دیکھنے والوں، اگر تم دیکھتے تو یہ اندازہ لگاتے کہ 1 لاکھ ہے یا شاید کچھ زیادہ ہوں۔ جیسے آج کل مجمع ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ہر آدمی ایک اندازہ لگاتا ہے، 1 لاکھ کا مجمع تھا، کہتا ہے 2 لاکھ کا مجمع تھا۔ اچھا کبھی 3 لاکھ کا ہو تو ماشاءاللہ اخبار والے لکھ دیتے ہیں 30 لاکھ کا مجمع تھا۔ مخالف سے پوچھو تو کہتے ہیں 3000 آدمی تھا۔ کیوں؟ سچی بات نہ کرنے کی تو انہیں قسم کھائی ہوئی ہے۔ اچھا پہلے 30 لاکھ والا جھوٹ نہ بولتے تو مخالف بھی 3000 والا جھوٹ نہ بولتے، تم سچی بات کہہ دیتے بھی 2 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ ہوگا۔ دیکھو نا کتنا بڑا حرم ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس میں کتنے آدمی آ جائیں گے؟ تو اب کوئی کہہ دے جی 50 لاکھ آدمی تھا، غلط بات ہے بھئی، ایک محدود جگہ ہے، اور آج کل تو حساب ہے کہ طول عرض ماپنے کے بعد تقسیم کرنے کے کتنے بندے ہیں۔ آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک بڑا میدان ہے وہ جیسے عرفات ہے، منی ہے، اس کا طول بھی لے لیں عرض بھی لے لیں، تقسیم کر لیں، 1 سیکنڈ میں نکل آئے گا کتنے بندے ہیں۔ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر بلا وجہ جھوٹ تو اصل اللہ نے خطاب بندوں کو کیا ہے نا کہ بھئی دیکھنے والے تم دیکھتے تو یہ اندازہ لگاتے کہ پتہ نہیں لاکھ ہے یا کچھ زیادہ ہے، ورنہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنا ہے۔ تو یہ خطاب جو کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ بندوں کے عقل کے مطابق، فہم کے مطابق۔ اب دیکھو نا کہ قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ سب کا نامہ اعمال لے آؤ، حکم دیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے نامہ اعمال کی کیا ضرورت ہے، لیکن دنیا میں چونکہ تم کوئی انکار کرے، تم کہتے ہو جناب یہ رجسٹر دیکھو یہ لکھا ہوا ہے فلاں تاریخ کو تم نے پیسے لیے تھے، یہ دیکھو تمہارے دستخط بھی ہیں۔ تو جیسے تم دنیا میں معاملہ کرتے تھے اللہ نے بھی وہی کیا کہ تمہارے رجسٹر بھی رکھے، گواہ بھی رکھے، اور گواہ بھی انبیاء کو بنایا، اللہ کے نبی کو بنایا، اور تم نے انکار کیا تو پھر اللہ نے منہ پہ زبان پہ مورے لگا کے تیرے بدن سے گواہی دلوائی تاکہ اللہ پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ انصاف پورا کر دیتے ہیں، اس لیے قرآن کا بھی معاملہ کرتا ہے تمہارے عقل کے مطابق۔ اس لیے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب وہ قوم جو تھی صحیح معنی میں ایمان لے آئے، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی ان کو مہلت دے دی کہ کچھ عرصہ زندگی کا دنیا میں گزار لو۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو ایمان لانے کے بعد عذاب سے جو تھا وہ مہلت مل گئی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ شارجہ میں رہتا ہوں اور ہم اپنے کپڑے جو ہے لانڈری سے دھلواتے ہیں۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر لانڈری والا مسلمان ہے تو اس کو بھی لازماً احساس ہوگا، چاہے پہلے وہ لاکھ مشینوں میں ڈال لے لیکن بعد میں لازمی بات ہے کہ پاک کپڑے پانی سے وہ دھوتا ہو، یہ جا کے پوچھ لیں۔ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں ایسا فرق نہیں کرتے ہیں، انگریزوں کے کپڑے ہیں، ہندو کے کپڑے ہیں،
سکھوں کے کپڑے ہیں، مسلمانوں کے کپڑے ہیں، شرابیوں کے کپڑے ہیں، ہر قسم کی بلا جو ہے ایک مشین میں ڈال دی ہے، تو پھر احتیاط کریں، اپنے کپڑے اپنی واشنگ مشین رکھ کے گھر میں دھوئیں۔ اگر ایک آدمی نے صبح 5 بجے عمرہ کیا ہے، دن کے 1 بجے بال کٹوائے، لیکن انہی احرام کی چادروں میں رہا، 1:30 بجے بال کٹوا کے پھر چادریں کھولی اور سلا ہوا کپڑا پہنا، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس نے عمرے کے بعد چادریں احرام کی کھول کے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، تو پھر ماشاءاللہ چونکہ 5 سے 1:30 بجے جو ہے 7-8 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی۔ عورت اکیلے طواف کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی قرضہ لے کے عمرہ کرے، بھئی عمرہ تو اللہ نے واجب ہی نہیں کیا، فرض ہی نہیں کیا، کیوں قرضہ لیتے ہو؟ قرضہ لے کے تو ہمیں حج کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ لازم ہم قرضہ لیں اور حج کریں۔ اللہ پیسہ دے کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو مسجد عائشہ لے جاتا ہے، وہ نیت کرتی ہے، خامد نیت نہیں کرتا، تمہاری مرضی، نفلی عبادت ہے، کرو کرو نہ کرو نہ کرو، سارے کرو سارے نہ کرو، یہ تو نفلی عبادات ہیں، کسی کو ہمت ہے کر لیا، نہیں ہے نہ کرے۔ اگر حرم کے باہر جو صفیں بن جاتی ہیں، میرا بھائی حق اسلامی اور شرعی حکم یہ ہے کہ تم صف اول، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی صفوں کے ساتھ صفیں ملائیں، اتصال سنت ہے۔ ایک ہے نماز ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے، لیکن اپنے ثواب کو دھوکہ دے رہے ہو کہ آگے صفیں پڑی ہوئی ہیں اور تم وہاں کھڑے ہو تو بس کھڑے ہو، کہ ستون ہلے تو ہلے، حاجی نہیں ہلتا۔ زمین جنبت، لیکن وہ کہتے ہیں نا انسان جو ہے وہ ہرگز نہ جنبت، وہ کبھی نہیں ہلتا ہے، یہ غلط بات۔ کوشش کریں کعبے میں آئیں، قریب آئیں، جتنے قریب آئیں گے، جتنے صفیں قریب آئیں گے اتنے اجر بڑھ جائے گا۔ ایک ہے نماز ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی۔ اگر ہم نے طائف جانا ہے، میرا بھائی کوئی کام ہے، کوئی وجہ ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کام کوئی نہیں ہے تو طائف سے جب واپس آئے تو احرام باندھ کے آئیں، طائف میقات ہے، راستے میں باقاعدہ میقات ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ اور اللہ تمہیں مفت کا ایک اور عمرہ دے رہے ہیں، میقات کا کیوں ضائع کرتے ہو؟ آخر کوئی وجہ بھی تو ہو نا۔ حج فوت ہو جاتا ہے، عمرہ فوت ہوتا ہی نہیں۔ عمرہ فرض ہی نہیں تو فوت کیا ہوگا؟ فوت تو وہی ہوگا جو فرض ہو۔ ہم نے سنا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا سفید تھا، ہاں بعض روایات ہیں ایسی کہ سفید تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سبدت ہو خطایا بنی آدم، کہ آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، یہ بھی آتا ہے۔ بیت اللہ میں جو مقام ملتزم ہے، یعنی حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے تک یہ جو درمیان میں جگہ ہے یہ ملتزم ہے، وہاں موقع ملے سینہ لگائیں، ہاتھ لگائیں، دعا کریں، جائز ہے، باقی کسی جگہ حکم نہیں۔ اگر کسی نے پرفیوم لگایا ہو نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے۔ پرفیوم جو ہے نا، یاد رکھو، ایک تو اس میں جو الکحل ڈالا جاتا ہے وہ اصل حالت میں نہیں رہتا، تبدیل ہو جاتا ہے۔
کیا اور پردہ بھی ڈالے رکھا، ٹھیک ہے بالکل، کیونکہ آج کل تو ہر وقت آگے آدمی عورت مرد ہیں، پردہ ڈالے رکھا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی کو بیماری ہے اور اس کی ریح جو ہے، ہوا جو ہے خارج ہو جاتی ہے، وضو کر کے آیا ہوا خارج ہو گئی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وضو کیا آپ نے، اب عشاء تک آپ کا وہی وضو برقرار ہے، نماز پڑھو، نفل پڑھو، طواف کرو، چاہے ریح نکلتی رہے، پھر جب عشاء کا وقت داخل ہو تو اس نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کسی نوجوان لڑکی سے شادی کی ہے، اس لیے بال کالے کروائے ہیں، تو بہرحال مسئلہ یہی ہے شریعت کا کہ بال کالے نہ کیے جائیں۔ کالے کے علاوہ کوئی رنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں، مہندی رنگ لگا سکتے ہیں، مہندی میں کالا ڈال دیں، ڈارک براؤن ہو جائے گا، وہ لگا سکتے ہیں، لائٹ براؤن ہے، میڈیم براؤن ہے، گولڈن ہے، اور کوئی ہے، یعنی کالا جو ہے وہ منع ہے۔ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مجاہد ہے، کسی نے نئی شادی کی ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن بہرحال کالے بال ہونے سے کیا ہو جائے گا بھلا؟ دیکھو نا، جس سے تم نے شادی کی ہے، بال کالے کرو یا سفید کرو، اس کو تو پتہ ہے تم کیا ہو، اس کو تو تمہاری قوت طاقت کا اندازہ ہے، باقی کالے بال کر کے تو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو نا، بیوی کو تو پتہ ہے جو کچھ تم ہو۔ میرا بھائی ضروری ہے کہ حدیث کی مخالفت کرو، کالے نہ کرو، اس میں مہندی بھی کچھ ملا، جیسے ایک حدیث میں آتے الحناء والکتم، حضور نے فرمایا مہندی اور کتم ملا کے داڑھی کو لگائیں۔ کتم کہتے ہیں آپ کے ہاں جو نیل کا درخت ہوتا ہے نا، اب تو نیل بنے بنائے آ جاتے ہیں نا کیمیکل، پہلے نیل کے پودے ہوتے تھے باقاعدہ، اس کے پتے جو ہیں اس کو خشک کر لیں اور ان کو پیس کے مہندی میں ملا دیں تو بڑا خوبصورت رنگ آتا ہے داڑھی پہ، اور سنت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ آج کل مشکل یہ ہے وہ ملتے نہیں، میں نے بھی بڑا دوستوں سے کہا، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے تو بڑی کاشت ہوتی تھی، اب ہے ہی نہیں، کیا کریں۔ اچھا، اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ حضرت اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ ہمارے مقدر میں ہے کہ جیب کا بھی خالی ہو اور عقل سے بھی فارغ ہو، وہ ہمارا دوست بنتا ہے۔ وہ فرماتے تھے جس میں یہ دو صفتیں ہوں نا، جس کے گھر میں پیسے بھی نہ ہوں، عقل بھی نہ ہو، وہ ہمارا یار ہوتا ہے خالص۔ کیوں؟ عقل ہوگا، جا کے تجارت کرے گا، مولویوں کے ساتھ دوستی رکھے کیا ملے گا اس کو؟ جیب میں کچھ ہوگا تو جب بھی جا کے کسی بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی بنائے گا، مولوی کے ساتھ کیوں رکھے گا؟ تو ہمارے دوست الحمدللہ عقل سے پیدل اور جیب سے خالی ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھے کئی سال ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ نیل کا بھائی تم خود کاشت کر لو، کون سی مصیبت آ جائے گی؟ نیل کا پودے لگانے ہیں نا، 10-15 بیج ڈال دو، لگ جائیں گے، بات ختم ہو گئی، جب تیار ہو جائے بنا لو۔ او جی اب کاشت نہیں ہوتی، میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو جان چھوڑے، نہیں ہوتی نہ صحیح، مطلب کیا مشکل کیا ہے مجھے بتاؤ، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے ہیں جی کاشت چونکہ ہوتی نہیں، اب ہم کیا کریں؟ اور جی آپ خود کاشت کر لو حضرت۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کیا جاتا ہے یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے، وہ تو عورتیں نہیں تھے۔ میں نے طواف میں دوسرے چکر پہ اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ یہ یاد رکھو، پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کر لو، باقی 5 دفعہ نہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر زمزم پینا بھول جائے تو یہ کوئی حکم تو نہیں ہے کہ ہر طواف کے بعد زمزم پیو، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ وہ تو سنت ہے، جب آپ پہلی دفعہ آتے ہیں احرام باندھ کے عمرے کا، طواف کرو، نفل پڑھو، زمزم پیو، پھر صفا مروا دوڑو، یہ تھوڑا ہے کہ ہر طواف کے بعد جا کے زمزم بھی پیو۔
طواف کرایا ہے، میرے حساب سے 7 چکر ہو گئے، والدہ کہتی ہیں 6 چکر ہو گئے، تو ایک اور کر لو بس، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خدا کا نام قرآن میں نہیں، اللہ کا تو ہے نا، اسی کا ترجمہ خدا ہے۔ تیرا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ تم مسلمان ہو، نام تو تمہارا نہیں ہے، لیکن مسلمین میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ جب لفظ آئے گا مسلمین تو تم اس میں آ گئے ہو کہ نہیں آ گئے ہو؟ اسی طرح جب اللہ کا لفظ اس کا ترجمہ خدا ہے، جیسے جبرائیل کیا مانا؟ عبداللہ، جبر مانا عبد، ایل مانا اللہ، میکائیل مانا عبداللہ، اسرائیل مانا عبداللہ، سکارنو سہارتو مانا عبداللہ۔ یہ تو ترجمہ ہے اللہ کے بندے۔ بہرحال اگر آپ کے بال تھے، آپ نے کینچی سے کٹائے، کینچی سے کٹ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کینچی میں بال آیا ہی نہیں تو پھر تم نے کیا کٹا لیا؟ یہ فیصلہ تم خود کرو۔ اگر بال کینچی سے کٹے ہیں سارے، ٹھیک ہے، اگر کینچی سے کچھ بھی نہیں کٹا، بس ایسے حضرت کینچی پھیرتے رہے ہو تو دم پڑ گئی، اور اس طرح بھی پھرواؤ۔ نماز کے وقت سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں، کسی کو گردہ دیا جائے بالکل نہیں، یہ اللہ کی آپ کے پاس امانت ہے، یہ تھوڑا اللہ نے دیا ہے کہ آپ بیچ دیں۔ بغیر پردے کے احرام میں عمرہ کیا، اللہ قبول کرے، بہرحال پردے کا اہتمام کیا کریں۔ اگر آدمی نے گٹر کے اوپر جو ڈھکنا ہے وہاں کھڑے ہو کے نماز، ڈھکنا تو ہے نا، تم نے گندگی میں نماز تو نہیں پڑھی نا، گندگی تو ہمارے اندر بھی کھڑی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ نہیں، آپ کے پیٹ میں گٹر نہیں ہے، یہ سارا جو گراؤنڈ فلور ہے کس سے بھرا ہوا ہے؟ بس 17 سال کا لڑکا تو خیر بالغ ہے، 4 سال 1 سال آپ نے ان کو عمرہ کرایا ہے، بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کو بھی نفلی عمرے کا ثواب ملے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے حج کریں، صدقات کریں، جو چاہیں کریں۔ میری والدہ پاکستان میں ہے، ان کے لیے عمرہ بالکل عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے طواف کریں، عمرہ کریں، خیرات کریں، صدقات کریں، دعائیں مانگیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا اصحابنا اقاربنا ارحامنا وجميع المسلمين عن كل سوء ومكروه اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما۔